أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے. اور اس کی آرزو نہ کرو، اس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے. مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے، انہیں ان کا حصہ دو. حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں. پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو. پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 34. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سورہ نساء کا اگر آپ دیکھیں گے عمومی طور کے پر جو تھیم ہے، مرکزی نقطہ، وہ ہے مالیات. اس لیے کہ مہر کا معاملہ بھی مال سے جڑا ہے، وراثت پوری کے پوری مال کے پر ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے اسی مالی امور کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا گیا ہے
تجارت در اصل و پورا کے پورا مال کے پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ایک بہت ہی پیارا اصول بیان کیا، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل میں وہ تمام تجارتیں آ جاتی ہیں جو ناجائز ہیں۔ دوسرا، الا ان تکون تجارت ہو عن تراض منکم، جس میں کسٹمر اور دکاندار دونوں راضی ہوں۔ اب دیکھیے اس کی جو تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہے جو احادیث کے اندر آئی ہیں، اسے معلوم ہوگا کہ شریعت نے جو احکامات دیے وہ کتنے اہم ہیں، اور اس میں ہر کسی کا حق اپنی جگہ کے پر محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسٹمر کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا دکاندار کو، ہر کسی کا حق اپنی جگہ کے پر شریعت نے محفوظ کرا دیا۔ اس ضمن میں جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کے بارے میں پہلے آپ دیکھیے گا، اس ضمن میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئے گی۔ پہلی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم لازم اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ جھوٹی قسم، کیوں ایسا معاملہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ دھوکہ کس کے نام پر دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ گناہ بہت بڑا ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کرا دیا اور جنت اس کے سے محروم کر دیا گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کا رسول، گرچہ وہ حق تلفی تھوڑی سی ہو، آپ نے فرمایا کہ وہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ پیلو کا درخت جس کی مسواک بنائی جاتی ہے، جو ہمارے یہاں عمومی طور کے پر استعمال ہوتی ہے، وہ پیلو کی مسواک ہوتی ہے۔ آپ ہمارے یہاں پر دیکھیے گجرات کے بھوج وغیرہ کے علاقے میں بہت کثیر تعداد میں چیز پائی جاتی ہے، تو یہ پیلو کے درخت کی ہے جو مسواک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی انہیں نظر کرم سے دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا رسول کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والا۔ آج یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام چیز بن گئی ہے، سارے لوگ عمومی طور کے پر دیکھیے ٹخنوں کے نیچے لباس استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ جائز ہو گیا، سارے لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں۔ شریعت نے جو چیز بتائی ہے وہی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، بلکہ انگریز بڑا چالاک ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ خود دوسروں کو ٹخنوں کے نیچے لباس پہنا کر اپنا لباس اوپر کر چکے ہیں، ایسے لباس استعمال کرتے ہیں جو ٹخنوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہ جسمانی اعتبار سے ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ شریعت نے اگر کوئی حکم دیا ہے، یہ ناممکن ہے کہ اس میں انسانوں کی کوئی خیر اور فلاح نہ ہو، یقینی طور پہ اس میں بھلائی ہے، اور یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ آپ ٹخنوں کے نیچے لباس کو لے کر جائیں۔ یہاں لوگ آتے ہیں مسجدوں میں، نماز کا وقت ہوتا ہے، لباس کو اوپر کر لیتے، اس کے بعد پھر اس کو نیچے کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ کے سامنے نماز کے وقت تو اپنے لباس کو اوپر کر لیا، اس کے بعد پھر وہی کنڈیشن ہے۔ تو کیا صرف اللہ نے نماز کے وقت تو آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے لباس کو اوپر رکھیے، باقی عام حالتوں میں یہ حکم نہیں ہے؟ اب یہ سارے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی قباحت اور اس کے گناہ کے بارے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ کسی گناہ کے عام ہونے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر دیکھیے لوگ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، نشہ چیزوں کو عمومی طور کے پر استعمال کرنے لگ گئے، تو لوگوں کے اندر ڈر نکل گیا، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے تو کبیرہ گناہ ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اس کو استعمال کرنے لگ جائے، سماج اور معاشرے کے اندر وہ چیز پھیل چکی ہے تو اس بنیاد کے پر وہ حلال ہو جائے گی یا اس کا گناہ کم ہو جائے گا، نہیں، وہ حرام تو حرام ہی رہے گی۔ اب دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، احسان جتلانے والا۔ کوئی بھی نیکی آپ کیجئے، نیکی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ للہیت۔ کوئی بھی نیکی، عبادت ہو یا عبادت کے علاوہ کوئی بھی نیکی، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جانی چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔
تو جب سب اللہ کے لیے ہے تو آپ احسان کیوں جتلاتے ہیں؟ بلکہ دوسری حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت منان، احسان کا جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ نعوذ باللہ اللہ کے مقام کے پر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت میں منان کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو احسان اللہ نے کیے صرف وہی کر سکتا ہے، حقیقت میں احسان کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر ہم نے کسی کے پر ضرورت کے موقع کے پر مال خرچ کر دیا، اس کے کام آ گئے تو ٹھیک ہے، بندے نے ہمیں جزاک اللہ خیر کہہ دیا ٹھیک، لیکن کیا ہمارا اجر ضائع ہوا؟ ہم نے دنیا میں اس سے کچھ نہیں لیا لیکن اللہ نے اجر دیا کہ نہیں؟ کوئی بھی نیکی ہم کریں گے اللہ اس کا اجر ہم کو دے گا، تو پھر ہم احسان کرنے والے کیسے بن گئے؟ ہم محسن بن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر نیکی کا ثواب اللہ کے یہاں پر ملتا ہے، لیکن احسان جتلانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ احسان کرنے جتلانے کی بنیاد کے پر وہ اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے جو ہمیں ملنا تھا یا اللہ نے جو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا تھا، احسان کے جتلانے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ صدقات و خیرات کا ہے۔ قرآن نے صاف کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر تکلیف دے کر اپنے صدقات اپنی زکوٰۃ کو ضائع مت کیجیے گا۔ یعنی اگر ہم نے کسی کو صدقہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی اور اس کے بعد اس کے پر احسان جتلا رہے ہیں یا کسی موقع کے پر اس کو تکلیف دے رہے ہیں تو سمجھ جائیے ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا، وہ اجر ہم کو نہیں ملے گا، وہ ضائع ہو گیا۔ تو شریعت نے نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے کہ یہ نہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کرنے کے بعد اس کے اجروں کو ضائع کر دیا جائے۔ تیسری چیز ہے جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، 3 لوگوں کے بارے میں اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ نظر کرم سے دیکھے گا، بلکہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون لوگ ہوں گے؟ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخرت کا اتنا بڑا نقصان، کوئی چاہے گا کہ آخرت میں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا وہاں پر اتنے بڑے نقصان سے اس کو دوچار ہونا پڑے، اللہ نہ اس کی طرف دیکھے نہ بات کرے بلکہ عذاب تیار کر کے رکھے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ اپنے آپ کو وہاں بچائے، لہذا یہ تینوں گناہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ٹخنوں کے نیچے لباس ہونا چاہیے، یہ عمومی زندگی کے اندر ہے، صرف نماز کے لیے نہیں۔ نہ احسان جتلانا، نہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنا ہے۔ اب تجارت میں ایک اہم معاملہ اور، ناپ تول میں کمی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کے بارے میں کیا بنیادی خامی تھی شرک کے بعد؟ ان کی بنیادی وجہ یہ تھی جیسا کہ ترمذی کے روایت میں کہ اللہ نے اس قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی بنیاد پر برباد کر دیا، عذاب نازل کیا۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، دھوکہ دینا بہت آسان ہو چکا ہے۔ آپ پیٹرول پمپ کے پر جائیے، الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہوگا، پہلے سے ریڈنگ کو طے کر دیا جاتا ہے 1 لیٹر کے اندر آپ کا کتنا مال کم ہوگا، آپ کو دکھائے گا پورا 1 لیٹر، لیکن آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پورا 1 لیٹر نہیں ملے گا، کاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے، الیکٹرانک چیزیں آ چکی ہے، آپ اگر پہلے سے ترازو لے کر آئے الیکٹرانک، اس میں سیٹنگ کر دی جاتی ہے تاکہ آپ مال کم دے پیسہ پورا لے۔ قرآن وہی کہتا ہے نا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی مال پورا لیتے ہیں اور مال کم دیتے ہیں۔ یہی دھوکہ ہے، چاہے ملاوٹ کرنا، اب یہاں پر دودھ بیچنے والے ان لوگوں کا بھی وہی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کے پاس سے دودھ لے کر آتے ہیں آلریڈی اس کے اندر پانی ملا دیا گیا ہے تو آپ وضاحت کر کے بیچیے۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی بازار میں تشریف لے گئے، مسلم کی روایت، اور وہاں پر اناج رکھا ہوا تھا، اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اندر ڈالنے کے بعد دیکھا کہ اندر بھیگا ہوا اناج تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا رات کو بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے مال بھیگ گیا تو میں نے اسے اندر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدار اس کو دیکھ لیتے کہ ہاں اتنا مال بھیگا ہوا ہے، اور مال بھیگنے کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے، قیمت کم ہو جاتی ہے، تو تمہیں واضح طور پر بیچنا چاہیے تھا اس مال کے اندر اتنی کمی ہو چکی ہے یا اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔
تو یہی معاملہ دودھ بیچنے والوں کا ہے. آپ جیسا مال لے کر آتے لوگوں کو واضح کر کے بیچیے. پیور کا بورڈ مت لگائیے, خالص دودھ کا بورڈ مت لگائیے. آپ پیور دودھ دے نہیں رہے, دھوکہ دے رہے ہیں. بورڈ پہ لکھا ہوا ہے پیور اور خالص دودھ ہے, جبکہ وہ ملاوٹی ہے, اس میں پہلے سے پانی ملا ہوا ہے. تو وضاحت کرنا ضروری ہے. ہاں, ایک اور اہم بات, یہاں نسائی کی ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو ایک تولنے والے کو دیکھا کہ وہ کوئی جنس تول رہا ہے, کوئی سامان تول کر بیچ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اسے جھکتا ہوا تولو, یعنی اپنے 1 کلو جو ہوتا ہے جس میں 1000 گرام ہوتا ہے, آپ اس میں کچھ بڑھا کر دیجئے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, کٹ ٹو کٹ, کہ اگر اس نے 100 گرام مانگا ہے تو 100 گرام ہی دوں گا, 1 گرام بھی اوپر نہیں دوں گا. آج الیکٹرانک ترازو آنے کے بعد یہ چیزیں اور عام ہو چکی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جھکتا ہوا تولو, کچھ گرام بڑھا کر دینا چاہیے, کم کر کے نہیں دینا چاہیے. یہ اصول اور ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. نیز تجارت کے بارے میں ایک اور اہم چیز جو بخاری کی روایت میں کہ حرام مال کی تجارت نہیں کر سکتے, یعنی جس کو شریعت نے حرام کیا. جیسا کہ شراب کو حرام کرا دیا گیا, بیڑی ہے, سگریٹ ہے, جتنی نشہ آور چیزیں ہیں, اب اس کی تجارت بھی حرام ہے. اب ہمارے یہاں لوگ ٹپریاں لگا کر بیٹھے رہتے ہیں, بیڑی بیچتے ہیں, سگریٹ بیچتے ہیں, پوڑیاں بیچتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے. نہیں, اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا تو اس کی تجارت کو بھی حرام کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز صرف کھانا پینا حرام ہو, اس کی تجارت آپ کے لیے حلال ہو. نہیں, دیکھیے بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب, مردار, اب یہاں مرا ہوا جانور جو حلال تھا, اگر آپ کی بکری مر گئی یا تو آپ کی گائے مر گئی, اس کی تجارت آپ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ حرام ہو چکی ہے. آپ اس کی تجارت کیوں کریں گے؟ اس کے بعد خنزیر ہے اور بتوں کی تجارت حرام قرار دی ہے. تو جو چیزیں شرعی اعتبار سے حرام ہیں, جن کو ہم نہیں کر سکتے, ان کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. آگے دیکھیے, اسی طرح حرام چیزوں میں چند اور چیزوں کا تذکرہ ہے. بخاری کی دوسری روایت, اللہ کے رسول نے کہا کتے کی قیمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا لینا بیچنا جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ کتے کو پالتے ہیں, بڑی بڑی قیمتیں لیتے ہیں, نہیں جائز ہے. کتے کی قیمت, فاحشہ کی کمائی, یعنی وہ عورت جو بدکاری کرتی ہے, بدکاری کرنے کے بعد جو اس کو کمائی ملتی ہے وہ, اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا. جو نجومی کا کام کرتے ہیں, ستاروں کی چال, زائچے بناتے ہیں, آڑی تیچھی لکیریں کھینچتے اور اس کے بعد لوگوں کی تقدیر کا حال بیان کرتے ہیں, اس طرح کے غیر شرعی امور, ان تمام چیزوں کی کمائی کو حرام کرا دیا گیا. اب یہاں ضمناً ایک اور بات, ہمارے یہاں پر دیکھیے کہ بلیاں بھی آتی ہیں. بلی, اس کو پالنا, گھروں کے اندر رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو حلال کرا دیا, لیکن اسے خرید و فروخت کرنا یہ مسئلہ اہم ہے. اس بارے میں جو روایت آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو افضل یہی ہے, میں نے جب اس بارے میں جامعہ محمدیہ منصورہ کے مفتی صاحب دکتور نسیم مدنی حفظ اللہ سے ڈسکس کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ حدیث کی روشنی میں یہی بات طے شدہ ہے کہ بلی کو بھی خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. آج ہمارے یہاں بہت ساری جو فرسین بلیاں ہوتی ہیں, باہر کی ہوتی ہیں, تو انہیں لوگ پالتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, 5000, 10,000, 15,000 مہنگی قیمتوں کے اندر بیچا جاتا ہے. تو وہ بھی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ بلی یہ پالنے کی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے اس کے گوشت کو ہمارے لیے حلال نہیں کیا ہے, وہ حلال جانوروں میں نہیں آتی ہے, لہذا اس بنیاد کے پر منع ہے. اور اس ضمن میں واضح روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو خریدنے اور بیچنے سے منع کیا ہے. جب آپ کی حدیث آ گئی ہے تو اب یہاں پر کوئی دو رائے نہیں رہ جاتی ہے. آپ کو اگر کسی کو دینا ہے تو یوں ہی دے دیجئے, کسی سے لینا ہے تو بغیر قیمت کے لے لیجئے, اسے خرید و فروخت تو نہیں کر سکتے ہیں. اب یہاں چیزوں کے اندر ایک اہم مسئلہ اور, عیب دار چیزیں, ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی روایت, جس شخص نے کوئی عیب دار چیز عیب بتلائے بغیر فروخت کی, وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. کوئی بھی, آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, موبائل کے اندر فالٹ ہو گیا تو اسے اڑا کر بیچ دیتے ہیں, اور بتاتے نہیں ہیں کہ موبائل کے اندر فالٹ کیا ہے.
تو آپ ایسا کوئی بھی سامان، آپ کی گاڑی ہو یا کوئی اور سامان ہو، جس چیز کو بھی آپ بیچ رہے ہیں، اگر اس میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، اس کو بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ اب یہاں ایماندارانہ تجارت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سودا کرنے والے جب تک آپس میں نہ جدا ہوں انہیں سودا منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم شرعی نکتہ ہے کہ خریدار اور فروخت کرنے والا یعنی دکاندار اور خریدار، یہ جب تک ایک جگہ پر جمع ہیں انہیں سودا فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ خریدار کو بھی ہوتا ہے، دکاندار کو بھی ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، تجارت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ان لوگوں کو اس تجارت کو یا اس سودے کو کینسل کرنے کی اجازت نہیں، یہ شرعی مدعا ہے۔ اب یہاں ضمناً ایک بات آتی ہے کہ اگر آپ دکاندار ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بل بن جاتی ہے، بل بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے، تو وہاں پر وضاحت ضروری ہے، اس لیے کہ کسی بھی سامان کی بل بن گئی یا آپ نے کسی باکس پہ ایک چیز کو لیا، اس کی سیل کو اوپن کر دیا، وہاں سے مسئلہ ہوتا ہے، تو اسے وہی تصور کیا جائے گا، اسے پہلے واضح کر دیا جائے کہ اس کا سیل اوپر کرنا یا بل کا بن جانا اس تجارت اور اس سودے کو مکمل ہونے کی دلیل ہے، تو کسٹمر کو واضح کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر بل نہیں بنا یا کوئی اور مسئلہ ہے، مثال کے طور پر قربانی کے جانور کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور سامان آپ نے خریدا، تو جب تک کہ آپ اس جگہ سے جہاں سودے بازی ہوئی ہے ہٹتے نہیں ہیں اجازت ہے۔ اگر آپ کو مال پسند نہیں آئے جگہ کے پر اسے واپس کر دے، رقم واپس مل جائے گی۔ یہ دکاندار کو بھی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو واپس لے لے اور اس کسٹمر کو پیسہ واپس کر دے، اور اگر دکاندار چاہے وہ بھی واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ شرعی اعتبار سے ایک اہم اصول ہے جسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انہوں نے سچ اور صاف گوئی سے کام لیا تو ان کی تجارت میں برکت ہوگی، اس کا عیب چھپانا اور جھوٹ بولنا سودے کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی تجارت میں جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، اس کی برکت اٹھا لی جائے گی۔ آپ نے اگر دھوکہ دے کر مثال کے طور پر 10,000 روپے کمایا، اللہ آپ کی زندگی کے اندر ایسا مسئلہ پیدا کر دے گا کہ آپ کو 20,000 خرچہ کرنا پڑ جائے گا۔ دھوکے کے ساتھ کبھی بھی آپ تجارت مت کیجیے، دھوکے کے ساتھ کبھی کمائی مت کیجیے۔ ایماندارانہ طریقے سے کمانا دراصل ہماری تجارت میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں ایک بہت اہم مدعا ہے، تجارت کے اندر بہت اہم مدعا ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور آدمی کی تجارت سے فائدہ اٹھانے، دھوکے کی تجارت اور پھلوں کے پکنے سے پہلے سودا کرنے سے منع فرمایا۔ 3 اہم باتیں تجارت سے متعلق ہے۔ پہلا ہے مجبور آدمی کی تجارت سے فائدہ اٹھانا۔ ہمارے یہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کہ کون آدمی مجبور ہے، اسے پیسے کی غرض ہے، بسا اوقات انسان اپنا موبائل بیچ دیتا ہے، گاڑی بیچ دیتا ہے، کوئی اور سامان بیچ دیتا ہے، کبھی گھر بیچ دیتا ہے مجبوری کی وجہ سے۔ اب انسان دیکھتا ہے کہ مجبور ہے، اب کیا ہوگا؟ جو چیز 1,00,000 روپے کی ہے مجبوری کی وجہ سے 50,000 میں دے دے گا، 60 میں دے گا، 70 میں دے کر چلا جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے مالدار جن کے پاس روپیے پیسے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کسٹمر کو تلاش کرتے ہیں کہ کون پریشان ہے اور اس کی پریشانی کا ہم کو کیسے فائدہ اٹھانا ہے، مجبوری کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ شریعت، ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ کسی کی مجبوری کی بنیاد کے پر اس کے پر جبر کیا جائے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ یہاں حق یہ بنتا ہے کہ اتنا ہی اس کو دیا جائے جتنی موجودہ قیمت بنتی ہے، آپ اس میں کاٹ کسر مت کیجئے، اس کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے گا۔ اور دھوکے کی تجارت میں کسی بھی قسم کا دھوکہ ہو، یہاں تو بڑا معاملہ ہوتا ہے، خاص طور سے زمینوں کے اندر، کہ آپ نے پلاٹ خریدا، پتہ یہ چلا کہ اسے کسی اور نے خرید رکھا ہے۔ ایک ہی پلاٹ کو مالیگاؤں کے اندر یہ عموماً چلتا ہے، لوگ بڑے چوکنا ہوتے ہیں کہ آپ کے پلاٹ کو کئی لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے، ڈپلیکیٹ کاغذات بنا لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہی پلاٹ 2 3 لوگوں کو بیچا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ اصل مالک کون؟ وہاں تو دعوے دار 2 3 لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، دھوکہ دہی۔ تو اللہ کے رسول نے دھوکے کی تجارت سے منع کیا ہے۔
اب یہ دھوکے کی تجارت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تجارت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور چیز ہوتی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, خاص طور سے یہ دلالوں کا مسئلہ ہے. آپ کسٹمر کو اور اصل مالک کو ملنے نہیں دیتے, بیچ میں دلال جو ہوتا ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے. جس کی زمین ہوتی ہے, جس کا مال ہوتا ہے, اس سے بات کر لیتا ہے, ٹھیک ہے آپ کو یہ بیچنا ہے. اس کے بعد وہ کسٹمر سے بات کرتا ہے. اب اگر مالک اس چیز کو مثال کے طور پر 2 لاکھ کی بیچنا چاہ رہا ہے تو یہاں اس سے 2.5 لاکھ کا سودا کریں گے, اور اس کے بعد بیچ کی جو رقم ہوگی نہ اس کو ملنے دیں گے نہ اس کو, اور اس حیثیت سے ملیں گے کہ اصل مالک میں ہوں, آپ کو یہ چیز لگ رہی ہے 2.5 لاکھ کی لے لیجئے. جب یہ 2.5 لاکھ اس سے لیں گے, اسے 2 لاکھ پلٹی کریں گے, بیچ کا 50,000 نکال لیں گے, اور ادھر سے بھی پھر وہ اپنا کمیشن لیں گے, ادھر سے بھی کمیشن نکالیں گے. دھوکہ ہے. آپ واضح طور کے پر ساری چیزوں کو رکھیے, اصل مالک کون ہے, کتنے میں بیچنا چاہتا ہے. جب آپ کو اپنا کمیشن, آپ کا محنتانہ مل رہا ہے, دلالی مل رہی ہے, اس کے بعد دھوکہ دہی کس بات کی. ایسے بہت سارے دھوکے چلتے رہتے ہیں. بلکہ زمینوں کے معاملات میں چیزیں بہت عام ہیں کہ وہ زمینیں جو سرکاری اعتبار سے اوپن اسپیس ہوتی ہے, یعنی وہ تمام لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے, بچوں کے کھیلنے کے لیے, اسکول کے لیے, باغ کے لیے, کوئی بھی ایسی چیز کے لیے جو پبلک استعمال کی ہے, سرکار نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے, ان کے پر بھی قبضہ کر کے اسے بیچ ڈالتے ہیں. حالانکہ اس کے پر پوری قوم کا قبضہ ہونا چاہیے, یہ چند لوگوں کو بیچ ڈالتے ہیں. بہت بڑا مافیا ہے لینڈ مافیا, اور اسی کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہیں. وہ زمینیں جو گرین زون کی آتی ہے, یعنی جو ندی کے کنارے ہوتی ہے, جس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے, خطرات کی زد میں ہوتی ہے, وہاں پر بھی آپ اسے کاغذات بنا کر روپیہ پیسہ کھلا کر بیچ ڈالتے ہیں. جہاں خطرات ہیں, آپ کو پتہ ہے نقصان کتنا ہوتا ہے. سیلابی کیفیت آنے کے بعد انسان کا مکان بھی جاتا ہے, نقصانات مزید اٹھانا پڑتے ہیں, جو سامان کے نقصانات ہوتے ہیں. گھر ٹوٹ جائے تو آپ ان زمینوں کو بیچتے کیوں ہیں؟ جب سرکار نے آپ کو اجازت نہیں ہے تو آپ کو نہیں بیچنا چاہیے. تو یہ دھوکے کی تجارت میں بہت ساری شکلیں ہیں. اور پھلوں کے پکنے سے پہلے, یہ خاص طور سے کسانوں کا مدعا ہے. عمومی طور کے پر جو باغوان ہوتے ہیں یہ کسانوں کے پاس پہلے پہنچ جاتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آپ کا موسمبی کا ہے, آم کا ہے, چیکو کا باغیچہ ہے, یہ جب بھی اس کا ٹائم ہوگا ہم اتنی قیمت میں اس کو خرید کر لے کر چلے جائیں گے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے. ایڈوانس رقم لے لیتے ہیں, لائیے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دے دیجئے, جب ہمارا باغیچہ تیار ہوگا ٹھیک ہے, آپ اگر 20 روپے کا ریٹ لگا رہے ہیں 20 روپے کے حساب سے لے کر جائیے گا. یہاں پر اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. خاص طور سے میں نے موسمبی کی باغیچی کے اندر دیکھا ہے کہ باغوان کیا کرتا ہے کہ اگر 10 کنٹل مال ہے مثال کے طور پر, تو 11 کنٹل لیتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ 1 کنٹل مال بعد میں توڑنے کے بعد جب منڈی تک جاتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے. وہ تمہاری ذمہ داری ہے نا, وہ کسان کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے اگر 10 کنٹل کا پیسہ دیا ہے تو 10 ہی کنٹل لے کر جاؤ, آگے کیا ہوگا وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر مثال کے طور پر یہاں سے تم نے 20 روپے میں خریدا اور مارکیٹ میں لے جانے کے بعد وہ 30-40 روپیہ اچھا بھاؤ مل گیا, تو کیا کسان کو لا کر واپس دیتے ہو کہ تمہاری چیز مہنگی بک گئی ہے تو میں تم کو واپس دے رہا ہوں اتنا؟ نقصان میں برابر اس کو ذمہ دار بنا رہے, لیکن فائدے کے اندر اس کو ذمہ دار نہیں. حالانکہ ساری محنت دیکھی جائے تو کسان کی ہوتی ہے, وہ اصل ہوتا ہے. یہ تو صرف توڑتے ہیں, مارکیٹ تک پہنچا کر اپنا نفع نکال لیتے ہیں تھوڑے ٹائم کے اندر, اور پوری دیکھ ریکھ پوری محنت اصل میں کسان کرتا ہے, شیٹکری کرتا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پچھلے ہفتے میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے اندر ایک بہترین کانفرنس اسی تعلق سے تجارت کے اصول اور ضابطوں کے متعلق بھی, اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تاکہ لوگوں کے علم میں آئے. اور ابھی نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں. ایک نئی شکل کیا یہ ہے, عمومی طور کے پر چل رہا ہے کہ آپ جب موبائل خریدتے ہیں تو موبائل خریدنے کے بعد فلپکارٹ سے آتا ہے یا امیزون وغیرہ سے جو بھی آتا ہے, آنے کے بعد جو آپ کے گھر تک اس کو پہنچاتا ہے اس کے پر ہوتا ہے کیش آن ڈیلیوری, یعنی آپ ڈیلیوری لینے کے بعد اپنا کیش پیمنٹ دے دیجئے, ہو گیا. اب یہ جو ذمہ دار ہوتا ہے جو آپ کے گھروں تک پہنچاتا ہے پارسل, یہ کیا کرتا ہے, اس رقم کو لے کر جاتا ہے, کمپنی میں ادا نہیں کرتا بلکہ اسے لے جا کر کس طرف سے پے کرتا ہے, جس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے, کریڈٹ کارڈ کی بنیاد کے پر انہیں 5% 10% تک کا
پروفٹ ملتا ہے، یعنی اتنی رقم کم کر دی جاتی ہے، تو اب یہ وہاں جانے کے بعد کچھ رقم یہ لے لیتے ہیں، بقیہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے کریڈٹ کارڈ کا جو مسئلہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کو سود دینا پڑتا ہے، سودی شکلیں بنتی ہیں، اس لیے اسے جائز نہیں کرا دیا جا سکتا ہے۔ لوگ ایسے نئی نئی شکلیں نکال کر رکھے ہوئے ہیں، بتائیے کتنا بڑا ہے۔ تو آج نئی نئی تجارتیں، نئی نئی شکلیں جو آ رہی ہیں، اس کی بنیاد کے پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور انہیں شریعت کے اصول و ضابطوں کے مطابق پرکھا جائے گا، جو جائز ہوگی اس کو کیا جائے گا، اور جو نہیں ہوگی اس سے بچا جائے۔ تجارت کے بارے میں خاص طور سے جانکاری بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری عبادت کی بنیاد ہے۔ اگر ہم عقل حلال استعمال کریں گے، جائز مال استعمال کریں گے، اسی بنیاد کے پر ہماری عبادتیں قبول ہوگی۔ اگر ہماری تجارت، ہماری کمائی صحیح نہیں ہے، ہماری عبادت اللہ کا قبول نہیں ہوگی۔ مسلم کی کتنی واضح روایت ہے کہ بندہ حالت سفر میں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا، اس لیے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس سب حرام کا، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ تو عبادت اس وقت تو قبول نہیں ہوتی ہے جب یہ مال حرام سے کی جاتی ہے یا اس کی بنیاد کے پر عبادت کی جاتی ہے۔ یہ اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم مدعا کہ جو شخص یہ چوری کے مال کا بھی مسئلہ ہے، اسی ضمن میں نسائی کی روایت ہے کہ جس شخص نے اپنا مال کسی کے پاس پایا وہ اس سے واپس لینے کا زیادہ حقدار ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ کسی اور کے پاس ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے خریدا ہے، نہیں، شرعاً اصول کیا ہے؟ اس سے واپس لینے کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ کا چوری کیا ہوا مال آپ کو کسی دکان میں کسی کے پاس مل جائے، آپ اس کے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہی کہا، جس نے مسروقہ مال خریدا ہے، چوری کا مال خریدا ہے، وہ اس چور کو تلاش کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنا مال ہے، آپ اسے اپنے قبضے میں لیجئے۔ جس نے چوری کا مال خریدا ہے، اب وہ جا کر چور کو تلاش کرے، اس سے اپنا پیسہ لے۔ یہ شرعی اصول و ضابطے تھے جو تجارت کے متعلق یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ نیز قرآن نے مال کے ساتھ جان کو بھی اہمیت دی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ خودکشی دونوں چیزیں آتی ہیں کہ مومنوں کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے جسموں کی مانند ہے، یا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اور خودکشی ایک ایسا گناہ ہے جس کے بعد بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ وہ مر گیا ہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ انسان زندہ رہے گا تو توبہ کرے گا، مرنے کے بعد کہاں سے توبہ کی توفیق ملنے والی ہے؟ خودکشی کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یہ ایسا گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کو اگر اپنی زندگی کے اندر ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی بڑی اجیرن ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول نے، قرآن نے جو ضابطے بنائے آپ اس کو اختیار کیجئے۔ اللہ نے کہا کہ تقوی اختیار کیجئے، اللہ زندگی کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ اور ذہنی اور نفسیاتی طور کے پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم دارالامتحان میں ہیں، دنیا دارالامتحان ہے، یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ہمیں آزمایا جائے گا، آزمائشیں آئے گی۔ ہم سے پہلے لوگوں کے پر کتنی سخت آزمائشیں آئیں، ہم تو اس سے بہت دور ہیں۔ انہیں گڑھے میں کھود کر آروں سے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کے گوشت کو اتار لیا جاتا تھا۔ ہمارے سامنے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، جنہیں دہکتے ہوئے کوئلوں کے پر لٹا دیا جاتا اور اس وقت تک نہیں اٹھنے دیا جاتا جب تک کہ کوئلے ٹھنڈے نہیں ہو جاتے۔ تو کیا آج ہمارے پر ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں؟ کیا ایسی تکالیف آ رہی ہیں؟ ہم نے چونکہ اسلاف کے واقعات نہیں پڑھے، انبیاء کے واقعات نہیں پڑھے، اصحاب کرام کی زندگی کے واقعات کو نہیں پڑھا، اس لیے ہمارے سامنے زندگی کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ ہمارے اندر ایمنٹی پاور نہیں ہے۔ قرآن جس کو صبر سے، استقامت سے تعبیر کرتا ہے، نہیں ہے۔ اسی بنیاد کے پر معمولی باتوں پر جھگڑے ہونے لگتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں، ذرا سی بات کے پر اوزار نکل جاتا ہے۔ ہمیں اسلام جو صبر کی تلقین کرتا ہے، یہ ہماری زندگی کا بہت اہم مدعا ہے۔ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بہت سارے شر کو دبا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو ہمیں ان چیزوں پر خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، کہ اگر کوئی
زہر کھا کر مرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسی حالت میں، جس حالت میں وہ مرا ہے، اسے زہر دیتا رہے گا، مرتا رہے گا، وہ تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ موت تو آنے والی نہیں ہے، لیکن موت کی تکلیف یقیناً آئے گی، اس لیے کہ جنت و جہنم میں جانے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت نہیں آنے والی ہے، لیکن وہ تکلیف آتی رہے گی جو موت کی شدت کی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھیانک ہوگی۔ اگر کسی نے پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو لڑکا دیا، اس حالت میں مرا، قیامت کے دن جہنم میں وہی سزا اس کو ریپیٹ کرائی جائے گی۔ تو یہ خودکشی، اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ جو میں نے بتایا، اللہ پر یقین، توکل، شریعت کے ان واقعات، جو اسلام کے واقعات جو اصحاب کرام انبیاء کی زندگی کے اندر گزرے ہیں، ہم نے ان واقعات کو پڑھا ہی نہیں، جس سے ہمیں حوصلہ ملتا، ہمت ملتی اور ہمارے ایمان کو جلا ملتا، نہیں پڑھا۔ اگر یہ واقعات ہم پڑھیں گے تو ہمیں بھی انہی کی طرح زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر وہ ایمان آئے گا، وہ استقامت آئے گی جو اصحاب کرام کی زندگیوں کے اندر تھا۔ تو یہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اگر بندے کو لگتا ہے کہ زندگی بہت تکلیف دہ ہو چکی ہے تو اسے کبھی موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ موت کی تمنا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی زندگی ہے، جتنا موقع ہے، نیک عمل کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہو، اپنے آپ کو نجات کا مستحق بنا سکتے ہو، موقع ہے، لیکن مرنے کے بعد تو نہیں ہے۔ اور اگر انسان کو لگتا ہی ہے تو ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بہت جامع دعا، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، کہ اللہ مجھے اتنی ہی زندگی دے جتنی زندگی میرے لیے بہتر ہو، جس میں میں نیکیاں کر سکوں، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے اس وقت موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو، یعنی جب میں نیک کام نہ کرنے کے لیے بچا ہوں، میری زندگی کے اندر شر اور فتنے آ چکے ہیں، تو ایسے لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے موت دے دے تاکہ میں ان فتنوں سے اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ یہ بہت اہم چیزیں تھیں۔ اس ایک آیت کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک تجارت کے بارے میں، باطل طریقے سے اسے کھانا نہیں ہے، اور دوسرے اصولی طور کے پر اسلام نے جو ضابطے بتائے اس کے مطابق آپ کو تجارت کرنا ہے۔ جان اور مال دونوں چیزوں کے بارے میں ایک ہی آیت کے اندر تذکرہ کر دیا گیا، اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ایسے اصول اور ضابطے، احکامات بیان کیے جس سے تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں آتی، کوئی نقصان نہ ہوتا، جھگڑے نہیں ہوتے۔ اگر ان اصول اور ضابطوں کو اختیار کر لیا گیا تو زندگی میں کسی بھی قسم کا ٹینشن نہیں ہوگا، لین دین میں انسان کبھی کسی طریقے سے نقصان نہیں اٹھائے گا، نہ دکاندار کو ہوگا نہ کسٹمر کو ہوگا، کسی کو نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ آج کے درس کے اندر اسی ایک آیت کے پر ہم موقوف کرتے ہیں، باقی جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے جو کہ انسانی زندگی سے متعلق اہم مدعے ہیں، وہ آئندہ درس میں تمام تفاصیل آنے والی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری تجارت کو اسلام کے اصول اور ضابطوں کے مطابق بنائے، ہر قسم کا باطل طریقہ جس سے ہماری تجارت میں حرام شامل ہوتا ہو ہمیں اسے محفوظ رکھے، حلال ذرائع کو استعمال کرنے اور حلال کمائی کے ذریعے اللہ کی عبادت کی توفیق دے، اور خودکشی جو کہ ایک بڑا گناہ ہے اور ارتداد کی بنیاد کے پر یہ چیزیں اور عام ہوتی جا رہی ہے، اللہ ہمیں ان تمام قسموں کے فتنوں سے محفوظ رکھے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔